ناظرین آداب، کیسے ہیں آپ؟ ناظرین، حالیہ الیکشن کے نتیجے میں پاکستان میں وزارت عظمیٰ، وزارت اعلیٰ وجود میں آ گئی۔ زرداری صاحب بھی اپنی چالاکیوں، سیاسی چالوں اور داؤ پیچ کے سبب پاکستان کو نئے صدر پاکستان کی صورت میں مل گئے۔ ان سب کو پاکستانی عوام خوش آمدید کہتی ہے اور تمام پاکستانی عوام ان سب سے پوچھتی ہے کہ ہم نے تو تمہیں منتخب ہی نہیں کیا، تم کیا کرنے آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں، ہم عام لینے آئے ہیں۔ عوام کے اس سوال اور ان کے جواب کا پنجابی میں ترجمہ آپ خود کر لیجیے۔ آئیے اب آپ کو بتاتا چلوں، جس طرح گدھوں کی دو اقسام ہوتی ہیں، نر گدھا اور خر گدھا، اسی طرح جمہوری وزرائے اعظم کی بھی دو اقسام ہوتی ہیں، الیکٹڈ وزیر اعظم اور ملک کی اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے بل بوتے پر سلیکٹڈ وزیر اعظم۔ مگر اب عجیب بات ہے کہ اس حالیہ الیکشن کے نتیجے میں پاکستان کو ریجیکٹڈ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ حصے میں آئی ہے، جسے عوام نے بری طرح ریجیکٹ کر دیا ہے، جس کا واضح ثبوت الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد عوامی حلقوں کے علاوہ تمام سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز پر آپ کو ملتا ہے۔ ناظرین، قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں آنے والے یہ تمام نمائندے نہ تو الیکشن سے پہلے عوامی حلقوں میں جانے کے قابل تھے اور نہ ہی عوام ان کو قبول کرتی تھی، اور نہ ہی الیکشن کے بعد یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہیں۔ نہ جانے کس ڈھٹائی سے یہ اسمبلیوں میں اپنے آپ کو عوامی نمائندہ کہہ کر پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے۔ ناظرین، قیام پاکستان کے بعد کا وہ واحد زمانہ تھا جب الیکٹڈ وزیر اعظم آیا کرتے تھے، جیسا کہ خواجہ ناظم الدین محمد علی بوگرا اور جناب انتہائی سیدھے سادے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان صاحب، اور پھر پاکستان پر جنرل قابض ہونے لگ گئے، یعنی رہی سہی جمہوریت پاکستان سے معدوم ہو کر رہ گئی۔ پھر بعد ازاں جب جمہوریت نے پھر سر اٹھانا شروع کیا تو طالع عظماؤں کے پسندیدہ سلیکٹڈ وزرائے اعظم جیسا کہ محمد خان جنیجو اور میاں محمد نواز شریف کی شکل میں عوام کو مل گئے۔ ناظرین، پورا زمانہ شاہد ہے اور تمام انٹرنیشنل میڈیا اس بات کا گواہ ہے کہ حالیہ الیکشن میں جب عوام نے اپنے دل و دماغ سے سوچ کر اور اپنی آنکھیں کھول کر 100% اپنے من پسند لیڈر تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو 2/3 اکثریت سے منتخب کیا، تو پھر اندرونی اور بیرونی سازشوں سے بات چیت ہونے کے سبب تمام ریجیکٹڈ نمائندوں پر مشتمل قومی اور صوبائی کیبنٹ بزور بازو مسلط کر دی گئی ہے۔ حالیہ الیکشن کے نتیجے میں ریجیکٹڈ نمائندوں کو پاکستان کے عوام پر مسلط ہونے پر مبارک ہو۔ ناظرین، آئیے اب ان کے منتخب ہونے کے بعد ان کی اوچھی حرکتیں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ مثل مشہور آپ نے سنی ہوگی، بھکھے جٹ کٹورا لبا تے پانی پی پی افریا۔ سب سے پہلے تو آپ سب نے سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا، سوشل میڈیا اس خبر سے بھرا پڑا ہے کہ پی ایم شہباز شریف سے ان کے اپنے بڑے بھائی میاں صاحب نے شہباز شریف کے پی ایم سلیکٹڈ ہونے کے بعد ان سے ہاتھ ملانے کی بجائے ان کا ہاتھ زور سے جھٹک کر پیچھے کر دیا، اور میاں صاحب کے غصے ٹماٹر والے منہ سے آپ ان کے غم و غصہ کا اظہار اور اپنی بجائے چھوٹے بھائی کے پی ایم بننے پر جیلسی کا واضح ثبوت دیکھ سکتے ہیں۔ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، انہوں نے بھی وزیر اعظم کا حلف لینے کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب ان سے گلے ملنے لگے تو انہوں نے منہ پھیر کر پیچھے کھڑے خواجہ صاحب سے پہلے ہاتھ ملایا اور ان کو جا گلے لگایا۔ شہباز شریف کے اس ایکشن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی پر اس بات کا اظہار کیا کہ پہلے کام کے بندوں سے ہاتھ ملاؤں گا، اب آپ تو نہ رہے کام کے اور نہ کاج کے، دشمن اناج کے، اب آپ کو اہمیت دینے کی کیا ضرورت۔ اور تو اور جب شہباز شریف
گارڈ آف آنر کے لیے تشریف لے گئے تو الٹا چیف آف آرمی سٹاف کو گارڈ آف آنر دینے لگ گئے۔ یہ تو تھی نئے پی ایم ریجیکٹڈ شہباز شریف کی بدحواسیاں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم بی بی صاحبہ کی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کی بونگیاں۔ یہ شہزادی سی ایم کیا بنی، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا کہ مترادف سب سے پہلا کھڑاک رمضان پیکج کا اعلان کرتے ہوئے ان الفاظ میں کرتی ہے: ہم رمضان پیکج ان کو بھی دیں گے جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا۔ ووٹ تو نون لیگ کو کسی نے بھی نہیں دیا۔ عوام نے تو 8 فروری کو سارا مینڈیٹ پی ٹی آئی کے بیلٹ باکسوں میں ڈال دیا۔ چپکے سے اپنا لندن پلان پورا کریں، فوٹو سیشن کریں اور رمضان پیکج کے پیسے سے ایون فیلڈ کے گرد و نواح میں ایک اور پلازا اپنے نام سے خرید لیں یا اپنے بھائیوں کے نام پر خرید کر رکھ چھوڑیں۔ آخر ایک آدھ سال کے بعد لندن ہی تو بھاگنا ہے آپ لوگوں کو۔ شہزادی صاحبہ، کیا آپ کو علم نہیں؟ جمہوری نمائندے کبھی یہ بات نہیں کہتے، کیونکہ الیکشن ہونے کے بعد عوام صرف عوام ہوتی ہے اور نمائندہ صرف نمائندہ ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی تخصیص نہیں کرتا ووٹ دینے والوں میں اور ووٹ نہ دینے والوں میں۔ حکومت کی طرف سے جو بھی پیکج یا عوام کے لیے فلاحی منصوبے ہوتے ہیں وہ بلا تفریق کیے جاتے ہیں، کسی پہ احسان جتلا کر نہیں۔ ناظرین، پوری نون لیگ میں 2 ہی خواجے تھے، ایک نر نکلا اور ایک مادہ۔ خواجہ سار رفیق نے اپنے آپ کو نر ثابت کرتے ہوئے ہماری تو بات ہو گئی ہے کہ تحت سیٹ لینے سے صاف صاف انکار کرتے ہوئے اپنے خلاف جیتنے والے پی ٹی آئی کے امیدوار کو سرعام مبارک دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے گھر روانہ ہو گئے کہ عوام نے مینڈیٹ اسے دیا ہے، مجھے نہیں، اس کی جیت اسے مبارک ہو۔ مگر خواجہ آصف صاحب کا الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد ریحانہ ڈار صاحبہ نے جو حال کیا، آج تک کسی سیاسی نمائندے کو ایک عورت اور عوام کے ہاتھوں اس قدر الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نہ جانے کس منہ سے خواجہ صاحب اسمبلی کے بینچوں پر بیٹھتے ہیں اور کون سا منہ لے کر وہ اپنے حلقے کی عوام میں جایا کریں گے جنہوں نے انہیں شکست فاش سے دوچار کیا۔ ناظرین، آئیے آپ کو ایک مرتبہ پھر چیف منسٹر آف پنجاب مریم صاحبہ کے اناڑی پن کی مثالیں بتاتے ہیں۔ اسکولوں کے دورے تو یہ ضرور کریں، مگر کچھ دن جاتی عمرہ میں بیٹھ کر کچھ دن بادام اور پستے کھا لیں تاکہ ان کے جنرل نالج میں تو اضافہ ہو جائے، پھر اسکولوں کے دورے کریں۔ ناظرین، ذرا اندازہ تو کیجئے، چھوٹے بچوں کے یعنی پرائمری اسکولز میں بھی جاتی ہیں تو اپنے تمام لاؤ لشکر سمیت کلاسز میں جا گھستی ہیں اور جاتے ہی بچیوں سے پوچھتی ہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم انگلش گرامر پڑھ رہے ہیں۔ تو کہتی ہے اچھا آپ جغرافی پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح اگلے دن ایک اور اسکول میں جاتی ہیں، مگر اب کی بار اسکول بچیوں کا نہیں بچوں کا تھا، اور آپ کو تو علم ہی ہے کہ تمام بچے کرکٹ کے شیدائی اور کرکٹ کے سبب عمران خان کے دیوانے ہوتے ہیں۔ ان کے کلاس میں جاتے ہی ایک بچہ کھڑے ہو کر جس طرح ان کا استقبال کرتا ہے اس کا مشاہدہ آپ یہ چند سیکنڈ کی ویڈیو میں خود لگا سکتے ہیں۔ جناب چیف منسٹر صاحبہ کے دل پر کیا گزری ہوگی اس کا اندازہ تو وہ خود ہی جانتی ہیں، یا پھر اس کلاس کے وزٹ کے بعد اسکول انتظامیہ پر کیا گزری ہوگی وہ انتظامیہ ہی جانتی ہے۔ ناظرین، سنا ہے اب ان کا ارادہ ایچسن اسکول و کالج کے دورے کا تھا، مگر ایچسن کے طلباء نے کچھ ریہرسل ہی اس طرح کی کر رکھی ہے جو آپ اس ویڈیو کلپ سے مشاہدہ کر سکتے ہیں، جس کے سبب انہیں اپنا دورہ ملتوی کرنا پڑا اور کانوں کو ہاتھ لگا کر وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ اور آخری خبر کچھ یوں ہے کہ لاہور کی سڑکوں پر آصف زرداری کو گھسیٹنے والا پی ایم اور سی ایم آف پنجاب مریم صاحبہ آج آصف زرداری کے صدر پاکستان منتخب ہونے پر اسے نون لیگ کی کامیابی قرار دے رہی ہے
کیا یہ ان کے بیانات میں کھلا تضاد نہیں ہے؟ ناظرین، آخر اسف زرداری صاحب بھی سیاست اور مفاہمت کے بادشاہ تو مشہور ہی ہیں۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ پہلے 10% لے کر خاموشی سے بیٹھا رہا تھا، اب 15% لے لیتے ہیں اور آرام سے صدارت کی کرسی پر بیٹھے مزے کرتے رہتے ہیں تاکہ عوامی حلقوں میں جانے سے ملنے والی ذلت و خجالت نون لیگ کا حصہ بنی رہے۔ تھینکس ٹو واچ اینڈ لسن دل دریا ٹی وی۔